اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 نصیحتیں کی ہیں۔ نمبر 1، مجھے اس کا حکم فرمایا کہ مسکینوں سے محبت کیا کروں اور ان کے قریب رہا کروں۔ نمبر 2، مجھے اس کا حکم فرمایا کہ میں اپنے سے اونچے لوگوں یعنی زیادہ مالداروں پر نگاہ نہ رکھا کروں، اپنے سے کم درجہ والوں پر نگاہ رکھوں، ان پر غور کیا کروں۔ نمبر 3، مجھے حکم فرمایا کہ میں صلہ رحمی کیا کروں، اگرچہ وہ مجھ سے منہ پھیرے، یعنی جس کے ساتھ صلہ رحمی کروں وہ مجھ سے غائب ہو، دور ہو، یا یہ کہ وہ میرے ساتھ توجہ سے پیش نہ آئے بلکہ مجھ سے روح گردانی کرے۔ ترغیب ترہیب کے الفاظ یہ ہیں کہ اگرچہ وہ مجھ پر ظلم کرے، اس سے دوسرے معنی کی تائید ہوتی ہے۔ نمبر 4، مجھے حکم فرمایا کہ میں کسی شخص سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ نمبر 5، مجھے حکم فرمایا کہ میں حق بات کہوں چاہے کسی کو کڑوی ہی لگے۔ نمبر 6، مجھے حکم فرمایا کہ میں اللہ تعالی شانہ کی رضا کے مقابلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں، یعنی جس چیز سے حق تعالی شانہ راضی ہوں اس کو اختیار کروں، اس کے کرنے پر احمد لوگ ملامت کریں تو کیا کریں۔ نمبر 7، مجھے حکم فرمایا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کروں، اس لیے کہ یہ کلمات ایسے خزانہ سے اترے ہیں جو خاص عرش کے نیچے ہیں۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کی؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، آپ کی تمام پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرمائے، آپ کی بیماریوں سے آپ کو نجات دلائے، شفا عطا فرمائے، اور آپ لوگ جس بھی مصیبت کا شکار ہیں، چاہے وہ قرض کی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو نجات دلائے، یا شادی کے حوالے سے جو لوگ پریشان ہیں، جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں اور رشتے اچھے نہیں مل رہے ہیں، یا رشتے آتے ہیں اور رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے نصیب جو ہیں انہیں کھول دے، ان کی بندشیں دور کرے، رکاوٹیں دور کرے، اور جو لوگ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں نصیب ملا دے، اور جو لوگ اسٹوڈنٹس ہیں اور اپنے ایگزام دے چکے ہیں یا دے رہے ہیں یا جن کے ہونے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ نمبروں سے کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا کے لائی ہوں، یہ بھی میرا ٹاپک محبت کے اوپر ہے، کیونکہ محبت والے جو ہیں، مجھے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بہت پریشان رہتے ہیں، اور محبت کے اندر یعنی کہ ان کا بہت زیادہ پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، اور مجھے بہت زیادہ اس ٹاپک پر میلز آتی ہیں، بہت زیادہ مجھے کامنٹس آتے ہیں کہ ہمیں ایسا کوئی پاورفل وظیفہ بتائیں کہ ہمارا محبوب ہم سے دور ہو گیا ہے، ہم سے بات نہیں کرتا، ہم سے رابطہ نہیں کرتا، ہمیں کوئی پاورفل عمل بتائیں۔ میں نے بہت سارے عمل پہلے بھی بہت سارے وظائف اس ٹاپک پر اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، آپ لوگ اگر میرا چینل وزٹ کریں تو آپ کو آپ کی پسند کا وظیفہ ضرور مل جائے گا۔ جو بھی آپ وظیفے مجھ سے مانگتے ہیں وہ سارے میرے چینل پر موجود ہوتے ہیں، اور آج پھر میں اسی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے کہ میں اس ٹاپک پر ویڈیو بناؤں، اور آج کی بھی میری ویڈیو جو ہے وہ محبت کے حوالے سے ہے، اور بہت پاورفل اور بہت مجرب عمل ہے اور بہت آزمودہ عمل ہے۔ انشاءاللہ آپ کو پسند بھی آئے گا، اور آپ جب اسے کریں گے تو اس کی جو اہمیت ہے، اس کی جو برکت ہے، اس سے آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کا مقصد یا آپ کی محبت جائز ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سے ضرور حاصل کر لیں گے۔ اور میں آپ کو وظیفہ بتا دیتی ہوں، لیکن پہلے میں اپنے چینل کے لیے ریکویسٹ کروں گی
کہ جو لوگ پہلی بار میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو وہ پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے، اور بیل آئیکن جو ہے اسے ضرور چیک کر لیں۔ جو پہلے سے سبسکرائبر ہیں وہ بھی چیک کر لیں، اور جنہوں نے نیا ابھی سبسکرائب کیا ہے تو وہ بھی وہ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے، اور آپ کوئی بھی ویڈیو میری جو ہے وہ مس نہ کر سکیں، کیونکہ بعد میں پھر آپ لوگ مجھے میل کر کے کہتے ہیں کہ وظیفہ بتا دیں، تو آپ ویڈیو جو ہے وہ مس کر دیتے ہیں۔ اس لیے سبسکرائب ضرور کریں چینل کو، اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں۔ تو عمل جو ہے وہ میں آج کا جو میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں محبت کے حوالے سے، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ عمل آپ نے کس وقت کرنا ہے، کتنے دن کرنا ہے، وہ ساری ڈیٹیلز میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے، تاکہ پھر آپ کو بار بار مجھ سے سوال نہ کرنا پڑے۔ سب سے پہلے اجازت کا ذکر کروں گی کہ اللہ آپ کو اس عمل کی اجازت جو ہے وہ عام ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی، لیکن جائز محبت کے لیے آپ کو یہ عمل کرنا ہے تاکہ آپ کو فائدہ حاصل ہو، کیونکہ اگر ناجائز محبت کے لیے کریں گے تو پھر آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو عمل جو ہے وہ آپ نے کس ٹائم کرنا ہے اب وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہ عمل جو ہے یہ صبح کے وقت ہوگا، یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے، فجر کی نماز ادا کر لیں۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں، بہت بیسٹ ہے۔ اگر آپ کو کوئی اور درود شریف، چھوٹا درود شریف پڑھنا ہے آپ وہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ 11 بار آپ نے فجر کی نماز پہلے آپ نے پوری ادا کر لینی ہے، اپنی جو آپ نے تسمیہ وغیرہ کرتے ہیں آپ روزانہ، وہ عمل سارا پورا کرنے کے بعد پھر آپ یہ عمل شروع کریں، جو خاص وظیفہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ کریں۔ آپ نے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے سورہ تبت یدا جو ہے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے اپنے مطلوب کا تو جو تصور ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ عمل کے دوران آپ کو محبوب کی شکل، آپ کو محبوب کا تصور جو ہے وہ آپ کے سامنے ذہن میں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تصویر پر یہ عمل نہیں ہوگا، میں یہاں پر یہ آپ کو بتا رہی ہوں، پھر آپ لوگ بعد میں پوچھتے ہیں کہ تصویر پر دم کیا جا سکتا ہے، تو یہ عمل تصویر والا نہیں ہے، یہ آپ نے صرف اور صرف محبوب کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ذہنی تصور ہونا چاہیے کہ جیسے وہ آپ آئیز کلوز کریں تو آپ کے سامنے جیسے محبوب کا چہرہ آ جائے، تو اس وقت آپ نے اس کو دم کر دینا ہے۔ جب آپ کا تصور پختہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اس ٹائم آپ نے اس پر دم کرنا ہے۔ لیکن آپ نے جو سورہ تبت یدا پڑھنی ہے وہ آپ نے 73 یعنی 73 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ صبح کی نماز کے بعد آپ نے محبوب کا تصور رکھتے ہوئے پہلے 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، اس کے بعد 73 مرتبہ 73 ٹائم آپ نے سورہ تبت یدا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ وہی درود شریف پڑھیں جو شروع میں پڑھا تھا، اور اپنے محبوب کا تصور کرتے ہوئے اس کے سینے پر دم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ کا ایک دن کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو جائے گا، اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ 11 روز کی ہے، یعنی 11 دن لگاتار بغیر کسی ناغے کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا محبوب کس طرف رہتا ہے، یعنی اس کا گھر کس طرف ہے، تو آپ اس طرف منہ کر کے یہ عمل کر لیں، لیکن اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ تصور ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے سینے پر دم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے آپ کا یہ عمل جو ہے 11 دن تک لگاتار جاری رہنا چاہیے۔ گرلز کے لیے بھی خاص ہے کہ وہ 11 دن لگاتار یہ عمل کریں، ایسے دنوں پر یہ عمل کیا جائے جب ان کو بیچ میں مخصوص ایام کی ٹینشن نہ ہو۔ آپ نے 11 دن کے بیچ میں یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، پوری توجہ آپ نے عمل کی طرف رکھنی ہے، اور نماز کی پابندی بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ کی نماز کی پابندی نہیں ہوگی اور باقاعدگی نہیں ہوگی اور نماز کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہوگی، آپ کا جو عمل ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی میرا آج کا عمل محبت کے حوالے سے تھا، محبت کرنے والے لوگوں کے لیے خاص عمل تھا۔ آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لازمی کامیابی حاصل ہوگی۔ اگر آپ لوگ کی محبت کو آپ کی محبت اگر جائز ہے تو آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔
اور یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہوں گی. میری آج کی ویڈیو یہاں پر ہوتی ہے ختم. اگر اچھی لگی ہے لائک کر دیجئے اور کمنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی کر دیں. شکریہ. اور میری انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. امان اللہ.